اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ خالق دو جہان نے مجھے اور آپ کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. جمعۃ المبارک کا محترم مقدس دن ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور بنو امیہ جو ان کا خاندان تھا اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں 22 رجب المرجب کو ہے. تو اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ کے فضائل عرض کرنے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صحابہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی عظیم صحابی رسول ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں. 6 نمبر پر آپ کاتب وحی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے مشورہ کیا. حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَمِينٌ، بے شک وہ امانت دار ہے، امین ہے، آپ اس کو وحی لکھوائے، کاتب وحی بنا لیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور آپ کی والدہ اور آپ کا بھائی، ان کا اسلام کے اندر بہت بڑا کردار ہے. مظلوم صحابی رسول ہیں جن کو اپنے بھی معاف نہیں کرتے. یہ ایسے ایک صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ کے والد کا نام ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ کی والدہ کا نام ہے حضرت ہند. ہندہ نہیں، ہند. یہ حضرت امیر معاویہ کی اماں کا نام ہے. اور حضرت امیر معاویہ کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے یزید بن ابی سفیان، صحابی رسول تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یزید تو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید حضرت معاویہ کا بھائی ہے، وہ صحابی رسول ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ صلح حدیبیہ جب ہوئی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے، جس کو عمرہ قضا کہتے ہیں. اس وقت حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے. اپنے باپ سے اور اپنی والدہ سے پہلے مسلمان ہوئے. اور حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. بدر کی جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرک تھے، آقا کے خلاف، صحابہ کے خلاف لڑنے ہیں. احد کی لڑائی ہوئی، پھر 1 سال کے بعد اس کی کمان سپہ سالار ابو سفیان کے پاس تھی، وہ لڑنے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر ابو سفیان سسر ہیں. یہ امیہ خاندان سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہاشمی ہیں. امیہ بھی قریش سے ہیں. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ
کہ ایک ہاشم تھا اور ایک امیہ تھا، یہ دونوں جڑوا بھائی تھے۔ ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، عبد المطلب کے ابا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہاشم تھا اور ایک امیہ تھا، یہ دونوں آپس میں جڑوا پیدا ہوئے، ان دونوں کی پشتیں آپس میں یوں ملی ہوئی تھی، تو تلوار لائی گئی، تلوار کے ذریعے ان کی پشتوں کو کاٹا گیا، تو ایسی تلوار چلی کہ ہمیشہ ان خاندانوں میں تلوار چلتی رہی۔ یہ جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ایسی کوئی بات ہے۔ امیہ اور ہاشم اول تو یہ جڑوا پیدا ہوئی نہیں، جڑوا پیدا نہیں ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں ابو سفیان۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے جس کو کہتے ہیں ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کا اصل نام ہے رملہ۔ اس رملہ کی شادی پہلے ہوئی تھی عبید اللہ بن جحش سے۔ عبید اللہ نے اور رملہ نے دونوں نے ہجرت کی، حبشہ چلے گئے۔ وہ جب حبشہ چلے گئے وہاں جا کر وہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا۔ وہ مرتد ہو گیا تو پھر رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نجاشی بادشاہ نے محمد رسول اللہ سے کروایا۔ تو حضرت ام حبیبہ آقا کی گھر والی ہیں۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا مدینہ منورہ میں۔ اس وقت وہ مشرک تھا۔ جس وقت وہ آیا تو ایمان کا درجہ دیکھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے جو بستر بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ لیا۔ باپ نے کہا کہ میں بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے، حالت کفر میں باپ تھا۔ تو ام حبیبہ فرمانے لگی آپ مشرک ہیں، یہ وہ بستر ہے جہاں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جن کے کپڑوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جن کا کمبل یا ایھا المزمل ایھا المدثر۔ تو حضرت ابو سفیان کا ایک رشتہ نبی کے ساتھ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں، ابو سفیان ان کے سسر ہیں۔ دوسرا رشتہ پتہ کیا ہے؟ ابو سفیان کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام ہے میمونہ۔ پھر میمونہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نواسی تھی، حضرت امیر معاویہ کی سکی بھانجی تھی۔ یہ گھر والی ہے حضرت حسین بن علی کی۔ یہ گھر والی ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی گہری رشتہ داری ہے۔ اور حضرت ابو سفیان جب اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے، غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ شریک ہیں، حضرت امیر معاویہ شریک ہے اور حضرت یزید بن ابو سفیان بھی شریک ہے۔ سن 8 ہجری میں غزوہ طیف کے اندر حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ باہر نکل گئی۔ ایک آدمی نے آپ کو تیر مارا، مشرک کافر نے، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ غزوہ طیف کی بات ہے سن 8 ہجری میں، غزوہ طیف میں جب آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی، آپ حضور کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو تو یہی آنکھ دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دوں اور اللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، اگر صبر کرنا چاہتے ہو تو جنت ملے گی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ جنگ یرموک ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو سفیان اس میں شریک ہوئے، تو آپ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اسی جنگ میں، یرموک کی جنگ میں۔ تو لہٰذا دونوں آنکھوں سے نبینا ہوئے،
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے. یہ تو آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے ساتھ عقیدت مندانہ ایک محبت مندانہ ایک ماحول ہے. اور آپ کی جو والدہ ہے جن کا نام ہند ہے، سورہ ممتحنہ کی جو آخری آیت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں جن میں ہند بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی بیعت لو مجھ سے کہ شرک نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی. تو وہ بھی بہت بڑی صحابیت، جنگوں میں شریک ہوئی، قوت اور بہادری ان کے اندر بہت تھی. عرب کی بہت بڑی عورت تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی عورت تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، بہت بڑے صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں. آپ کا لقب ہے خال المومنین کہ ایمان والوں کے ماموں جان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے دور صدیقی میں، ابو بکر صدیق کا جب دور تھا تو دور صدیقی میں ایک جنگ لگی، جنگ یمامہ اس کو بولتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اس کو حضرت وحشی نے بھی نیزہ مارا. جس وحشی نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا وہ مسلمان ہوا، صحابی بنا، اس جنگ میں شریک ہوا. اسی نے جا کر مسلمہ کو نیزہ مارا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں انا قتلتہ، لیکن اس کو قتل میں نے ہی کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے بعد پھر حضرت عمر کا دور آیا 17 ہجری 18 ہجری میں. قیصاریہ ایک بہت بڑا شہر تھا عیسائیوں کا، رومیوں کا. وہاں 7 سال ہو گئے تھے. حضرت عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، عبیدہ بن جراح، بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا اس علاقے کو فتح کرو، لیکن وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس علاقے کے اندر 300 اس کے بازار تھے. روزانہ 1 لاکھ پولیس ان کی فوج وہاں گشت کرتی تھی. 7 سال ہو گئے تھے، صحابہ کو وہاں گئے ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے جو بڑے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ اللہ کو پیارے ہوئے. تو حضرت عمر بن خطاب نے پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اور کثرت سے استغفار کرنا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وظیفے پر عمل فرمایا اور اللہ نے فتح ایسی نصیب فرمائی کہ وہ اپنے کلیسا کے اندر عبادت میں مصروف تھے. یکدم جا کر حضرت معاویہ کی فوج نے حملہ کیا. اس دن 80,000 رومیوں کو قتل کیا، 80,000 رومیوں کو، اور سارے علاقے کو فتح کر دیا. یہ حضرت عمر کے دور کا کارنامہ ہے حضرت امیر معاویہ کا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت امیر معاویہ کا، جو کسی صحابی نے نہیں کیا، وہ حضرت امیر معاویہ نے کیا. سن 28 ہجری آپ نے بحری بیڑا تیار کیا سمندر میں جنگ لڑنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، آپ نے انکار کیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، صحابہ یہ جنگ لڑنا نہیں جانتے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آپ امیر المومنین ہیں، آپ اجازت دیں. تو جب اجازت مل گئی تو افریقہ کے جنگلات کو کٹوایا. 6 مہینے تک جنگلات کو صحابہ تعبیر کرتے رہے. تو آپ نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا. اسلام کے اندر سب سے پہلے بحری بیڑے کا موجد حضرت امیر معاویہ ہے، جس نے اس کے اندر صحابہ کو سوار کیا، فوجیوں کو سوار کیا اور پانی کو چیرتا ہوا سارے علاقوں کو فتح کیا.
اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ طبقہ جو سب سے پہلے پانی میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اس جنگ کا سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ اور نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک ملک شام کی گورنر رہے، 20 سال تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر 19 سال تک آپ خود بادشاہ رہے، امیر المومنین رہے، 19 سال آپ نے حکومت کی، 20 سال آپ ایک ہی علاقے میں گورنر رہے۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ پوری دنیا کی جو آبادی ہے، پوری دنیا کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے، خشکی کا علاقہ کل، یعنی کہ دنیا کے اندر جو آبادی ہے وہ 3 حصے پر پانی ہے، 3 حصے پانی ہیں، ایک حصے کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر خشکی کا علاقہ ہے جہاں مختلف انسانیت بستی ہے۔ پھر ان میں سے 45 ممالک تو مسلمانوں کے ہیں، 70 جزیرے ہیں، کل 180 ممالک ہیں۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کر کے حضور اپنی زندگی میں بھی شام تک حکومت تھی۔ ابو بکر صدیق ہے 2 سال چند مہینے چند دن رہے، 9 سے 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے حضرت عمر کا دور آیا، 10 سال ہیں جی کا عرصہ آپ کو ملا تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال میں سے 12 دن کم 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ پھر حضرت علی کا دور آیا 5.5 سال، فتوحات کا سلسلہ بالکل بند تھا، وہی 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، آپ نے 6 مہینے حکومت کی، 6 مہینے کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ پھر آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکمران تھے، یعنی کہ آدھی دنیا کا حکمران۔ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر یہ سارا خشکی کا علاقہ ہے، اس میں سے 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، اتنا بڑا حکمران۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ اعلان کیا تھا، یہ صرافہ نہیں ہے زرگر سونا بنانے والے، آپ نے ان کو اعلان فرمایا تھا کہ اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کر چلے جایا کرو، جب تک معاویہ موجود ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون چور ہے جو چوری کرنے والا میرے دور حکومت میں۔ عظیم قسم کا بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن شاہد ہے، فی صحف مکرمہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو خطوط لکھوائے ان میں سے 133 خط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے گئے لوگوں، کل 165 تھے، ان میں سے 130 اور 3 اتنے خطوط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے بادشاہوں کو بھیجے، مختلف لوگوں کو بھیجے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا وقت ہے، ہم کسی بزرگ سے پیر سے دعا کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے، ہمارے عالم نے، ہمارے پیر نے، ہمارے مرشد نے ایسی دعا کی، عرش کا سینہ چیرتی ہوئی دعا چلی گئی اللہ کے پاس، بس ہمارا کام ہو گیا۔
ہم اس یقین سے اپنے بزرگ کو، اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں آقا دعا کرے، سحری کا وقت، رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم نصیب فرما اور حساب کا علم نصیب فرما اور اس کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ تو حضرت معاویہ کے دور میں، 19 سالہ دور میں، قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے حکومت کی۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب، اس حدیث کے جملے میں والحساب سے مراد آپ نے جو حکومت کی وہ خلافت حقہ دی، صحیح عادلانہ حکومت تھی آپ کی، اس کے اندر آپ نے بہترین حکومت کر کے دنیا سے تشریف لے وقیل عذاب، اور اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہ حضور کے جملے ہیں جو حضرت معاویہ کے بارے میں بولے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہدی بھی، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا اور ہدایت یافتہ بنا۔ کتنے پیارے جملے! معاویہ قرآن کا ہدایت یافتہ ہے، نبی آخر الزمان کا ہدایت یافتہ ہے، رحمان کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعادل، اے معاویہ اگر تمہیں اللہ حکومت نصیب کرے تو عدل انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی آپ کو فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان معاویہ لا یشارع احدا، کہ جو معاویہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے گا، اس کے مقابلے میں آئے گا، معاویہ اس کو بچھاڑ دے گا۔ یہ حضور کا جملے ہیں، کوئی اخبار جنگ کی باتیں نہیں ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی نے ایک اور جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، قیامت کے دن جب حضرت معاویہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے اوپر نور ایمان کی ایک چادر ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم املہ علما، یا اللہ معاویہ کو علم سے بھر دے، اس کا سینہ علم سے بھر دے، اصلہ علما، املہ علما۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کے اندر سب سے حوصلہ مند بردبار انسان کو حضرت معاویہ ہے۔ اور ہمیں ہمارے بزرگ ایک دعا دے، ہم بھولے نہیں سمجھ، یہاں آ کر کے کتنے فرامین ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے لوگوں کو کہا، عرب کو، اہل عرب جو تھے ان سے حضرت عمر نے فرمایا، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کتاب، اسد الغابہ، اسد الغابہ کا معنی ہے صحابہ گھنے جنگلوں کے شیر تھے۔ جنگل گھنا ہونا، اس کے اندر شیر ہو، وہ شیر ان کے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اسلام کے بادشاہ صحابہ ہیں۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، یعنی کہ گھنے جنگلوں کے شیر وہ صحابہ ہیں، وہ کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو جو معاویہ کے ہم عمر لوگ ہیں، ہم علم لوگ ہیں، صحابی ہیں، ان سے پوچھو معاویہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، تذکرون کسرا و قیصرا ودہاہما وعندکم معاویہ، اے اہل عرب تم کسرا کی حکومت کو یاد کرتے ہو، قیصر کو یاد کرتے ہو، ایران کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، سیاست کے اندر ماہر تھا، تدبر کے اندر ماہر تھا۔ فرمایا نہیں، وعندکم معاویہ، تم میں معاویہ موجود ہے جو ان سے زیادہ سیاستدان ہے، جو ان سے زیادہ بہتر ہے، قیصر سے بھی، کسرا سے بھی۔ یہ حضرت عمر کا فرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
علاقے کے گورنر تھے وہاں سے معزول کر دیے، تو وہاں حضرت معاویہ کو بھیج دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت عمیر کو معزول نہ فرماتے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت معاویہ کے بارے میں، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، ترمذی جلد ثانی میں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی، فرمایا معاویہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنا تھا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ البدایہ والنہایہ طریق کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما رأیت للملک اعلی من معاویہ، میں نے اپنی زندگی سے معاویہ سے بہتر حکمران کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے۔ منہاج السنہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو دردہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم ھذا معاویہ، میں نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ کی نماز کو دیکھا، وہ نماز محمد رسول اللہ کی نماز کے ساتھ بے ہی مشابہ تھی۔ حاشیہ العواسم کے اندر ابن قواسم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں، لو ادرکتم لقلتم ھذا المہدی، لوگوں اگر تم معاویہ کے زمانے کو پاتے تو تم کہتے مہدی یہی ہے، جس کی بشارت اللہ کے نبی نے دی نا، مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، تو کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے اس وقت، فتوحات ہی فتوحات ہوں گی، خیر ہی خیر ہوگی، برکات ہی برکات ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں اس کتاب کے اندر، لو ادرکتم لقلتم ھذا المہدی، اگر تم معاویہ کا زمانہ پاتے تو تم کہتے مہدی یہی ہے، یہی مہدی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر بن عبد العزیز وہ افضل ہے یا اویس قرنی وہ افضل ہے یا معاویہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ فرمایا، غبار دخل فی فرس، غبار کا معنی گرد و غبار، فرس گھوڑے کو بولتے ہیں، فرمایا جس گھوڑے پر حضرت معاویہ سوار ہوئے اور وہ گھوڑا محمد رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں ساتھ شریک رہا، اوپر معاویہ سوار تھے، جو اس گھوڑے کے ناک کے نتنے میں مٹی گئی، 1000 اویس قرنی ہوں، 1000 عمر بن عبد العزیز ہوں، اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو معاویہ کا کام کرے گا؟ معاویہ تو صحابی رسول ہے، یہ سب تابعی ہیں، معاویہ تو صحابی رسول ہے، 1000 اویس قرنی ہوں، اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو معاویہ کا کام کرے گا؟ 11ویں والا بابا جس کو ہم بولتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی سواری آ رہی ہو، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کی غرد و غبار کی مٹی میری نجات کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے بس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بہت بڑے صحابی ہیں، بنو امیہ کو لوگ رگڑا دیتے ہیں، اپنے مولوی بھی رگڑا دیتے ہیں، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، بھئی بنو امیہ کوئی کمیوں کا خاندان نہیں تھا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو حرم میں آ جائے اس کو بھی امن مل جائے گا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، وہاں ہاشمی کے گھر بھی تو تھے، قریشوں کے گھر بھی تو تھے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے صحابہ۔ یہ بنو امیہ کا خاندان تھا جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں
اور یہ امیر معاویہ سسر ہے اور ابو سفیان سسر ہے محمد رسول اللہ کی، ان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی گھر والی ہے، امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں۔ مسجد نبوی ہجرت کر کے جس وقت آئے، مسجد نبوی بنائی، جگہ مسجد نبوی کی کم پڑ گئی۔ ہم کتنا اعلان کرتے ہیں کہ جو مسجد میں 1 روپے دے گا جنت میں اس کا محل بنے گا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ تو صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بنو امیہ کا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کر دی۔ پینے کے لیے پانی ایک ہی کنواں تھا، بیر روما، یہودی کا قبضہ تھا۔ اعلان کیا اللہ کے